پاکستان کا ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم۔ ایرانی جوہری پروگرام پر مذاکراتی عمل کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ مذاکرات اور سفارتکاری ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ اسرائیل نے جوہری مذاکرات سبوتاژ کیے، ایران پر غیر قانونی حملے کیے۔ ایسے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے جن سے کشیدگی بڑھے۔ تنازع کے پرامن حل کے لیے کئی اجلاس کیے گئے۔ پاکستان نے موجودہ صورتحال پر واضح پوزیشن لی ہے۔ پاکستانی قیادت نے کشیدگی کے خاتمے کے لیے کئی ممالک سے رابطے کیے۔ آئیے یہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ ایران نے غیر قانونی جارحیت کا سامنا کیا۔ ایران کے جوہری پروگرام پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل نے ایران پر بلا استدلال حملے کیے۔ سلامتی کونسل کا ایران پر جارحیت کی مذمت نہ کرنا مایوس کن ہے۔ ایران کے سول نیوکلیئر پروگرام پر حملہ UN قراردادوں کے بھی خلاف ہے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں اسرائیل کی شرکت غیر ضروری ہے۔ ایران IAEA سے مکمل تعاون کر رہا ہے۔ IAEA کو ایران کی سلامتی کا حامی ہونا چاہیے۔ ایرانی مندوب کا ایران کے جوہری پروگرام پر ہونے والے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ترک صدر طیب اردوان کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، علاقائی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترک صدارتی دفتر دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات ہیگ میں نیٹو سربراہی اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل اور ایران سے ناخوش۔ اسرائیل اور ایران دونوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ اچھا نہیں لگا۔ جنگ بندی کے فوری بعد اسرائیل نے شدید حملے کیے۔ ایران پر مزید بم گرائے گئے تو جنگ بندی کی بڑی خلاف ورزی ہوگی۔ اسرائیل اب اپنے پائلٹوں کو واپس گھر بلا لے۔ اسرائیل کو اب تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ایران کی جوہری تنصیبات کو تباہ کر دیا۔ ایران کی جوہری صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں۔ ایران دوبارہ کبھی جوہری پروگرام شروع نہیں کر سکے گا۔ ایران اب کبھی ایٹمی قوت نہیں بن سکتا۔ وہ جگہ اب ختم ہو چکی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں صورتحال مزید بہتر ہو رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں نئی صبح کا آغاز ہونے والا ہے۔ امریکی صدر کی میڈیا سے گفتگو۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیلی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ۔ نیتن یاہو کو ایران پر حملے نہ کرنے کی ہدایت۔ اسرائیل اور ایران کا ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائل فائر کیے گئے۔ تہران میں ایرانی حکومت کو نشانہ بنائیں گے۔ جنگ بندی کی خلاف ورزی کا پوری طاقت سے جواب دیں گے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی دھمکی۔ میزائل حملے میں 11 اسرائیلی ہلاک، 30 سے زائد زخمی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایرانی میزائل نے ایک عمارت کو نشانہ بنایا جو مکمل تباہ ہو گئی۔ ایران کی اسرائیل پر میزائل حملے کی تردید۔ جنگ بندی کے بعد کوئی حملہ نہیں کیا۔ اسرائیل نے جنگ بندی کے بعد 3 حملے کیے۔ ایرانی فوج کا الزام۔ اسرائیل کے شمالی ایران میں فضائی حملے، 9 ایرانی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ تہران میں ایٹمی سائنسدان صدیقی صابر اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے۔ جنگ بندی کے بعد ایرانی دارالحکومت تہران میں بھی 2 دھماکے۔ ایران نے فضائی دفاعی نظام فعال کر دیا۔ بحیرہ کیسپین کے قریب شمالی شہروں بابول اور بابولس میں دھماکے سنے گئے۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ۔ ٹرمپ نے اسرائیل اور ایران کے درمیان 12 روز بعد جنگ بندی کرا دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور ایران نے سیز فائر کی تصدیق کر دی۔ جنگ بندی کی ٹرمپ کی پیشکش سے متفق ہوں۔ اسرائیل نے آپریشن رائزنگ لائن کے تمام مقاصد حاصل کر لیے۔ ایران کے جوہری اور بیلسٹک میزائلوں کے خطرے کا خاتمہ کر دیا۔ درجنوں ایرانی حکومتی اور عسکری اہداف تباہ کیے گئے۔ اسرائیل قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا، نیتن یاہو کی گفتگو۔ ایران نے پاکستانی وقت کے مطابق صبح 9 بجے جنگ بندی کی۔ اسرائیل کے خلاف حملے صبح 4 بجے تک جاری رہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی۔ جنگ بندی کا فیصلہ قومی مفاد میں کیا۔ ایرانی افواج نے دشمن کو ذلت آمیز اور مثالی جواب دیا۔
اپنی سرزمین پر حملوں کا بروقت اور متناسب جواب دیا، جس نے دشمن کو پیشمانی اور شکست تسلیم کرنے پر مجبور کیا۔ ایرانی مسلح افواج دشمن پر کوئی بھروسہ نہیں کرتی اور ہر وقت کسی بھی خلاف ورزی پر فیصلہ کن رد عمل کے لیے تیار ہے۔ ملک کی خود مختاری اور دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ایرانی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کا بیان۔ جنگ بندی کے بعد ایران میں شہریوں کا جشن، مختلف شہروں میں ہزاروں کی تعداد میں عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ ایرانی پرچموں کی بہار آ گئی، حکومت اور ایرانی افواج کے حق میں نعرے بازی۔ امریکی حملے میں ایران کے جوہری پروگرام کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ، ایران کا جوہری پروگرام صرف چند ماہ پیچھے گیا۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق ایران کی جوہری تنصیبات مکمل تباہ نہیں ہوئی۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ۔ ایران میں کوئی بھی جوہری ٹیکنالوجی سے دستبردار نہیں ہوگا۔ جارحیت کے بعد ایران جوہری پروگرام برقرار رکھنے کے لیے مزید پرعزم ہو گیا۔ ہم نے جوہری ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کی، سائنسدانوں نے قربانیاں اور جانیں بھی دیں، ہماری عوام نے اس مقصد کے لیے مشکلات برداشت کی ہیں۔ جوہری ٹیکنالوجی کے مسئلے پر ہماری قوم پر جنگ مسلط کی گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی عرب میڈیا سے گفتگو۔ ایران کا ایٹمی پروگرام نہیں رکے گا۔ ایرانی ایٹمی توانائی ایجنسی کا اعلان، جوہری پروگرام کسی رکاوٹ کے بغیر دوبارہ شروع کریں گے۔ ہم یورینیم کی افزودگی دوبارہ شروع کرنے کے لیے مکمل تیار ہیں۔ ایرانی ایٹمی توانائی ایجنسی۔ ایرانی صدر کا امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے رابطہ۔ اسرائیل جنگ بندی کا احترام کرے گا تو ایران بھی کرے گا۔ مسعود پزشکیان نے واضح کر دیا، کہا کہ ایران کا میزائل حملہ اسرائیل کی جنگ میں امریکہ کی شرکت کا رد عمل تھا۔ ایران کے حملے کا مقصد قطر سے مقابلہ کرنا نہیں تھا۔ وزیر اعظم سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات۔ امریکہ اور یورپ میں سفارتی ملاقاتوں پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم کا بھارتی پروپیگنڈا بے نقاب کرنے پر بلاول بھٹو اور وفد کے دیگر ارکان کو خراج تحسین۔ شہباز شریف کا سفارتی وفد کے ارکان کے اعزاز میں عشائیہ۔ سفارتی وفد نے پاکستان کا مقدمہ قومی جذبے سے لڑا اور کامیاب ہو کر لوٹے۔ بلاول بھٹو نے نہایت احسن انداز میں پاکستان کے موقف کو بیان کیا۔ بھارت کو اپنے بلا جواز جنگی جنون کی بھاری قیمت اٹھانا پڑی۔ بجٹ میں تنخواہ داروں سمیت سب طبقات کو ریلیف دینے کی کوشش کی۔ بجٹ سازی میں تمام اتحادی جماعتوں بشمول پیپلز پارٹی کے تعاون پر شکریہ ادا کرتا ہوں، وزیر اعظم کی گفتگو۔ بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر، بنیادی ٹیرف میں کمی کا اعلان۔ نیپرا نے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں ₹1.50 فی یونٹ کمی کی منظوری دے دی۔ نیپرا نے باضابطہ اعلان کے لیے فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا۔ آئندہ مالی سال کے لیے بجلی کا بنیادی ٹیرف 34 پیسے فی یونٹ تجویز کیا گیا۔ رواں مالی سال کے لیے بجلی کا بنیادی ٹیرف ₹35.50 ہے۔ صارفین کے لیے بجلی بنیادی ٹیرف کا حتمی اعلان وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد ہوگا۔ نیپرا نے آئندہ مالی سال کے لیے بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی ریونیو ضروریات کے لیے 3520 ارب روپے کی منظوری دی۔ آئندہ مالی سال کے لیے 3066 ارب روپے کی بجلی خریداری لاگت کا تخمینہ ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی اور حبس کی شدت برقرار۔ جنوبی علاقوں سندھ بلوچستان میں شدید گرمی، سبی 46، تربت، جیکب آباد اور دادو میں پارہ 45 ڈگری کو چھو گیا۔ ملتان 42، لاہور 39، اسلام آباد 38، کراچی میں 36 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد میں موسلادھار بارش سے موسم خوشگوار۔ آج سے ملک بھر میں مانسون بارشوں کی پیشگوئی۔ 1 جولائی تک ملک میں تیز ہواؤں، آندھی اور طوفان کے ساتھ بارش کا امکان۔ این ڈی ایم اے نے 1 جولائی تک ممکنہ موسمی صورتحال کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی۔